بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان فائٹر اپ ڈیٹ پروگرام کے تحت مقامی طور پر 4.5 جنریشن کے JF-17 بلاک 4 طیارے، جسے PFX کا نام دیا گیا ہے، کی تیاری کا عمل تیزی سے جاری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس جہاز کا پروٹوٹائپ 2028 تک میدان میں آ جائے گا، جبکہ مزید 2 برس بعد 2030 کی دہائی کے آغاز سے اس کی پیداوار شروع کر دی جائے گی۔ دفاعی شعبے کے اداروں اور جریدوں کی متعدد رپورٹس میں ہندوستان کے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار تیجس پروگرام کے اندر مستقل ساختی ناکاریوں کو بے نقاب کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے PFX منصوبے کو علاقائی فضائی طاقت کے توازن کو بحال کرنے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی تیجس کو 2006 سے مسلسل عملی دشواریوں اور انتظامی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور اس تاخیر سے ترسیل کے آپریشن نتائج خاص طور پر ہندوستانی فضائیہ کے لیے تکلیف دہ ہیں، جو 24 اسکواڈرن کی اپنی منظور شدہ طاقت سے انتہائی کم 29 اسکواڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے برعکس پاک فضائیہ PFX کو ایک 4.5 جنریشن کے پلیٹ فارم کے طور پر تیار کر رہی ہے، جو ریڈار، الیکٹرانک جنگ اور بصری حد سے آگے کی کارروائیوں میں جدید ترین صلاحیتوں کی فراہمی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایئر پاور تجزیہ رپورٹ کے مطابق پاک فضائیہ چین کے تعاون اور اشتراک سے جدید کاری کے منصوبوں پر تیزی سے عمل پیرا ہے اور اب JF-17 بلاک 3 پلیٹ فارمز کو PFX تک لے جانے کی منصوبہ بندی پاک فضائیہ کے بتدریج ارتقاء کی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی توجہ موجودہ پلیٹ فارمز کی صلاحیتوں میں اضافہ، میڈولر اپ گریڈ اور شروع ہی سے مکمل اسپیکٹرم مقامی ترقی کے بجائے لاگت سے مؤثر اسکیلنگ پر مرکوز ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کے PFX اور بھارتی تیجس میں اختلاف ایک وسیع تر جیو پولیٹیکل ڈائنامک کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں ٹیکنالوجی کی شراکت داری، صنعتی ماحولیاتی نظام اور حصول کی ٹائم لائن صرف پلیٹ فارم کی وضاحتوں کی بجائے علاقائی فضائی برتری کی رفتار کو تیزی سے تشکیل دے رہی ہیں۔ تیجس پروگرام میں تواتر سے تاخیر اور اس کے آپریشنل مضمرات کے حوالے سے تعداد دفاعی حلقوں میں بنیادی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ 2028 میں PFX کے آغاز کے تکنیکی پختگی، فنڈنگ کے استحکام اور چینی ایروسپیس اداروں کے ساتھ مستقل تعاون کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کا PFX پروگرام JF-17 تھنڈر پلیٹ فارم کے ایک حسابی ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے، جو موجودہ بیڑے کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ لاجسٹک مشترکات کو برقرار رکھتے ہوئے آپریشنل صلاحیتوں کو 4.5 جنریشن ڈومین تک بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کی قیادت نے PFX کو جدید ایویونکس فن تعمیر کو شامل کرنے کی خصوصیت دی ہے، جس میں اگلی نسل کا ایکٹیو الیکٹرانک سیکنڈری ESA ریڈار شامل ہے، جس میں پتہ لگانے کی حد اور کثیر اہدافی کارروائی کی صلاحیت شامل ہے۔ ایک بہتر الیکٹرانک وارفیئر سوٹ کا انضمام جہاز کی جدید فضائی دفاعی نظاموں کے خلاف بقا کو بہتر بنانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، خاص طور پر مد مقابل برقی مقناطیسی ماحول میں جہاں سگنل کا غلبہ تیزی سے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اسی طرح پلیٹ فارم میں انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک IRST سسٹم کا اضافہ غیر فعال حدث سازی کی صلاحیتوں کو متعارف کراتا ہے، جو ریڈار کے خراج پر انحصار کو کم کرتا ہے، جبکہ ڈرائیور لیس سپرسونک اینیٹس اور کمپوزٹ مٹیریل کے ممکنہ شمولیت کی تجویز جہاز کو مکمل طور پر اسٹیلتھ درجہ بندی میں تبدیل کیے بغیر ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنے اور ایروڈائنامک کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ مزید برآں جڑواں انجن کنفیگریشن میں ممکنہ منتقلی سنگل انجن JF-17 کے نصب سے ایک اہم تبدیلی ہوگی، جسے پلیٹ فارم کی طاقت پرواز، پے لوڈ کی گنجائش اور مشن کی برداشت میں نمایاں اضافے کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ اس ڈیزائن کا ارتقاء پاکستان کی ضرورت کے مطابق ایک ملٹی رول پلیٹ فارم تیار کرنے کی ضرورت کے مطابق ہے، جو ایک ہی مربوط فن تعمیر میں فضائی برتری، اسٹرائک اور جاسوسی کے مشن کو انجام دینے کے قابل ہے۔ تاہم PFX پروگرام ابھی ترقیاتی مرحلے میں ہے، جس کے لیے 2028 میں پہلی پرواز کے لیے متوقع ٹائم لائن اور 2030 کی دہائی میں آپریشن شمولیت تکنیکی اور مالی رکاوٹوں کی عدم موجودگی کی صورت میں ممکن دکھائی دے رہی ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔